شیطان بولنا چاہیے، جمرہ بولنا چاہیے. لوگوں نے بڑے ایک ہیوی اماؤنٹ دے کر کے وہ کیا کرتے ہیں، خیمے جن کے 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر خیمے ہوتے ہیں، اچھا ان کے بارے میں کیا بولیں گے، یار ان کے خیمے نا شیطان کے قریب ہے. اس طرح سے اب آپ دیکھیں، ایک تو وہ پیسے بیچارے انہوں نے خرچ کیے، اور دوسرا ان کو یہ سننے کو مل رہا. یہ بھی ارشاد فرمائے ذرا. دیکھیے اس کو یوں بھی بولا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ایک عبادت کی ادائیگی آسان ہے. واہ. جب حج کا ایک منسک ادا کرنے جائیں گے تو نزدیک ہے اور بہتر انداز میں ادا کر سکتے ہیں. اصل تو وہ علامت ہے. صحیح. جمرہ ایک ستون کو کہتے ہیں. ٹھیک. پہلے وہ ستون پتلا سا تھا، اب اس کو انتہائی مہارت کے ساتھ کہ جو فقہی اعتراضات ہوتے ہیں اس سے بچتے ہوئے واہ. اس کو بڑا کر دیا گیا ہے. صحیح. یہ آج بھی نیچے اتنا ہی چھوٹا ہے. صحیح. چوڑا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ لوگ ایک وقت میں کنکری مار سکیں. ٹھیک. ان کی کنکریاں نیچے سلوب ہے، اس میں جا کے اصل جمرے ہی کو لگتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اندر سے کھوکھلا ہے، اسی کو لگتی ہیں. اور پھر کئی منزل بنا دیا. کئی منزل بنا دینے کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کئی منزلوں پر ایک بیک وقت کر رہے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ جو ہلاکتیں ہوتی تھیں وہ رمی کے وقت ہوتی تھیں. صحیح. یہاں لوگ کچلے جاتے تھے. تو اس انداز میں اس کو بنایا گیا ہے کہ جو فقہی معاملات ہیں اس کا بھی خیال رکھا گیا ہے. اور اصل تو یہ ستون ہے اور یہ ایک علامت ہے. جیسا کہ ہوتا ہے نا کہ بھئی یادگار شہدا، جی. بھئی شہدا سے یادگار. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہمارے شہر میں چھٹوں میں ایک یادگار شہدا بنی ہوئی تھی. کیا تھا؟ ایک ستون بنایا ہوا تھا، ایک تختی لگی ہوئی تھی، بس وہ ایک نشانے کے طور پر. ٹھیک. تو بعض مقامات سمبل ہوتے ہیں، اس کی ایک پہچان ہوتی ہے. یہ تو دنیاوی معاملہ ہے. تو دینی اعتبار سے بھی یہ جو جگہ ہے، اس جگہ کو شیطان کی ملامت کے لیے مقرر کیا گیا ہے. صحیح. یہاں پتھر مارنے سے اسے ملامت ہوتی ہے، اس سے ناگوار گزرتا ہے، اس کی رسوائی ہوتی ہے. تو حقیقت میں تو ہمارے سامنے ایک ستون ہے، شیطان نہیں ہے. لیکن بادی النظر میں اس کی رسوائی اور اس کو جو ملامت کا پہلو ہے وہ غالب ہے. اچھا، پہلے دن کی رمی کا وقت طلوع فجر تا طلوع شمس ہے. یعنی طلوع فجر سے شروع ہو جائے گا لیکن طلوع شمس تک مکروہ ہے. اور اس کے بعد طلوع شمس سے لے کر زوال کا وقت شروع ہونے تک یہ مسنون وقت ہے، اور مغرب تک مباح وقت ہے. اور رات کا جو وقت ہے مکروہ وقت ہے. مکروہ سے مراد ہے مکروہ تنزیہی، ایسا نہیں کہ مکروہ تحریمی ہے. تو 13ویں کی جو رمی ہے، 13ویں کی رمی کے حوالے سے معاملہ یہ ہے، صبح سے زوال کا وقت ختم ہونے تک مکروہ وقت ہے. تو ظہر کا وقت شروع ہوگا تو ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر مغرب تک اس کا جو وقت ہے جو غیر مکروہ وہ ہے. اب اس کا وقت مغرب کے بعد نہیں ہے. ٹھیک. پچھلی رمیوں میں تو یہ تھا رات کو وقت تھا، 13ویں کا نہیں ہے. 13ویں کی رمی علی الاطلاق مستحب ہے، اور رات ہو جائے تو موقت ہو جائے گی. اور اگر فجر ہو جاتی ہے تو پھر واجب ہو جائے گا کہ رمی کیے بغیر جانا جائز نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو 13ویں کی رمی بھی کرتے ہیں اور 13ویں کی رمی کر کے روانہ ہوتے ہیں. اچھا، رمی کے تعلق سے ایک چیز یہ ہے کہ پہلے دن صرف بڑا جمرے کی رمی کرنی ہے، اور دوسرے تیسرے دن اگر 13ویں کی بھی کرنی ہے تو تینوں جمروں کی رمی کرنی ہے. تھوڑا سا ایک فرق بھی ہے اس میں، جیسا کہ پہلے دن جب جائیں گے تو مینا دائیں جانب ہوگا اور کعبہ شریف بائیں جانب ہوگا. صحیح. یعنی یہ اگر جمرہ ہے تو کندھا جو ہے نا سیدھا کندھا مینا کی طرف ہے، الٹا کندھا کعبہ شریف کی طرف ہے. جب 11ویں کی اور 12ویں کی رمی کریں گے تو دوسری طرف کھڑے ہونا ہے. اچھا، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم پہلے دن کہاں کھڑے ہوئے تھے اور دوسرے دن کہاں کھڑے ہوئے، کیونکہ اس طرف کے راستے ہی بند کیے ہوتے ہیں. لوگ فالو کر رہے ہوتے راستوں کو، ایسے ہی. تو وہ راستوں کو کرتے 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 یعنی اس کا آپ کو خاص التزام کرنا ہی نہیں پڑے گا. راستہ ہی وہ کھلا ہوگا جہاں سے آپ نے رمی کرنی ہے. جو پہلے جمرے کی رمی ہے، دوسرے جمرے کی رمی ہے، وہ کرنے کے بعد دعا مانگنی ہے. کھڑے ہو جائیں اگر جگہ ملتی ہے، کسی کو تکلیف اور اذیت نہیں پہنچتی، ورنہ وہاں کھڑے ہونے دیتے نہیں ہیں. اور جو تیسرا جمرہ ہے اس کی جو دعا ہے وہ چلتے چلتے کرنی ہے. ٹھیک. یہ ایک دعا کا معاملہ ہے. تو رمی کرتے ہوئے بہت سارے افعال ادا ہو جائیں گے. طواف زیارت بھی ہو چکا ہے. اب ایک تو یہ ہے کہ مینا چھوڑنا ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ طواف وداع کرنا ہوگا. حاجی کے لیے طواف وداع کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے جی. سر رمی کے حوالے سے یہ بتائیں کہ جیسے یار ساڑیاں بھی مارامی بھائی، مطلب ہماری بھی جا کے کنکریاں جو ہے نا وہ
یہ مار دینا، اس پر کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے، نیابت بعض صورتوں میں ممکن ہے. اگر کوئی اپاہج ہے، معذور ہے، بہت شدید بیمار ہو گیا کہ چل کے وہ آ نہیں سکتا رمی کرنے کے لیے، اس کی نیابت کے لیے ماری جا سکتی ہے. پہلے کرنے والا خود اپنی کرے گا، پھر اس کی طرف سے کرے گا. اگر کوئی صحت مند ہے تو اس کی طرف سے ایسا نہیں ہے کہ رمی ہو جائے گی، بلکہ اس کو اپنی رمی خود آ کے ادا کرنی پڑے گی. اور اگر کوئی اور کرے گا اس پر ذمہ باقی رہے گا، حکم کیا لگے گا اس کے اوپر؟ یعنی جس نے رمی نہیں کی، یعنی جو ہے نا وہ اس نے 11ویں کی رمی، تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی تھیں، خود مارنی تھیں، اور 7 کنکریاں سب کو ساتھ ساتھ مارنی تھی، 21 مارنی تھی. اس نے بولا بھائی اب آپ جا رہے ہو یار، گرمی بڑی ہے، بس ٹھیک ہے آپ کرو. اب اس کے لیے حکم کیا ہے؟ ترک واجب کا حکم ہے. اس کے اوپر دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر ایام باقی ہیں، مطلب وہی دن باقی ہے، اسی دن رمی کرے. ٹھیک، وقت ہم نے بیان کر دیے. صحیح یہاں تک کہ ایام رمی باقی ہیں، صحیح 11ویں کی نہیں کی، 12واں دن آ گیا تو 12ویں دن اس کو قضا کرنی ہے، لیکن دم اب بھی ساقط نہیں ہوگا، ٹھیک دم پھر بھی دینا پڑے گا. صحیح. لیکن جو ایک اس کے ذمے فریضہ ہے وہ اب بھی ہے کہ اگلے دن جا کے سابقہ دن کی بھی کرے. تو یہ اس کے لیے حکم ہے. یعنی ڈبل کنکریاں مارے گا. ڈبل مارے گا ٹھیک ہے. اور دم بھی ادا کرے گا، دم بھی کہ اس نے اپنے وقت پر ادا نہیں کی تھی. ٹھیک ہے.